اس کے اندر اس نعمت کی بقا رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اپنے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، اور بالاخص میں وقت کے امام کا تذکرہ ضرور مجلس سے پہلے کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے جد امجد کو یاد کرتے رہیں اور ان کو فراموش کر بیٹھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم یہ بھول جائیں کہ ہم کسی امام کی غیبت کے اندر رہ رہے ہیں، اور ایک ہمارا امام ہے جن کے ہم منتظر ہیں، اپنے امام کے ساتھ تجدید عہد کے لیے، تجدید بیعت کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا متعال نے پوری کائنات کا نظام بہت سارے اصولوں کے اوپر، بہت سارے قوانین کے اوپر منعقد کیا ہے۔ اس نظام میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی۔ تو مثال کے طور پر جتنے بھی ہمارے پاس یونیورسٹیز ہوتی ہیں، چاہے وہ جو ہارڈ سائنسز کی ہیں، پریکٹیکل سائنسز کی ہیں، چاہے وہ جو سوشل سائنسز کی ہیں، وہ سب قوانین کو سمجھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ فزیکل باڈیز کے اوپر جو قوانین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو فزکس کا نام دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف سائنسز کے ہم نام دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ دنیا اتفاق پہ نہیں ہے۔ اگر یہاں پہ اتفاقات ہوتے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ یہ بتا سکیں کہ 1000 سال پہلے سورج گرہن کب ہوا تھا، اور 500 سال بعد بھی سورج گرہن کب ہوگا۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ یہ جو آپ کے اسٹون ہیجز ہیں، یہ خاص سال کے دن میں سورج کی روشنی کی ڈائریکشن کے اوپر بنے ہوئے ہیں۔ تو جو اتنے 1000 سال پہلے بنانے والوں نے بنائے تھا، اور اس کی کیلکولیشن آپ کے پاس موجود ہے، جس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت سورج کہاں تھا۔ تو یہ نظام ہے پورا۔ اب یہ تھا کہ یہ تو ہم سب لوگ اپنی یونیورسٹیز، کالجز وغیرہ میں، اسکولز میں جانے کی وجہ سے سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی نظام ہے، اور کم سے کم میٹر پر یہ نظام چل رہا ہے۔ اگر آپ اس نظام کو سمجھ لیتے ہیں، قوانین کو سمجھ لیتے ہیں، آپ کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس وقت باہر کی گرمی میں اندر ٹھنڈا کر سکیں، یا باہر کی سردی میں اندر گرم کر سکیں، تو اس وجہ سے کہ آپ نے مثال کے طور پر تھرمو ڈائنامکس کے قوانین کو سمجھ لیا۔ یا اگر آپ جہاز اڑا سکیں، اور وہ فاصلہ جو عام لوگ مثال کے طور پر پہلے 6 مہینے میں طے کرتے تھے، 3 مہینے میں طے کرتے تھے، آپ گھنٹوں میں طے کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے قوانین کو سمجھ لیا ہے۔ اب میں ایک بات سوچتا ہوں، پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر ہر سال نہیں اگر کہوں $1 ٹریلین تو کم سے کم ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز ضرور خرچ ہوتے ہیں میٹیریل لاس کو سمجھنے میں۔ کاش یہ لوگ اس کا 1/3 اسپریچول لاس کو سمجھنے پہ لگا لیتے، پھر طاقت کیا ہوتی۔ اور وہ کرتے یا نہ کرتے، کاش ہم کر لیتے۔ وہ کیوں کرتے؟ وہ لوگ مادہ پرست ہیں، انہوں نے میٹر کے علاوہ کچھ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اصل ایک تصور میں مادہ پرستی دجال ہے، میٹیریلزم دجال ہے۔ کیوں؟ دجال کون تھا؟ جس کی پیشانی پہ صرف ایک آنکھ تھی۔ یہ جو میٹیریلزم ہے، یہ کیا ہے؟ میٹیریلزم پوری ایگزسٹنس کو ایک آنکھ میں دیکھ رہی ہے، میٹیریل، دیٹس اٹ۔ ایکچولی دجالیت یہ لگنے لگتی ہے، اور پھر جب اور روایات دیکھتے ہیں دجالیت کے، تو اور زیادہ یقین ہونے لگتا ہے کہ ہاں یہی دجالیت ہے شاید۔ تو اگر مادی قوانین پر اتنی محنت کی، معنوی قوانین پہ کرتے اگر اتنی، تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ تو جو بندگی میں خدا نے رکھا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، وہ ہے کیا؟ بندگی کیا ہے؟ اس طرح زندگی گزارنا جس طرح خدا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بندگی کرے گا تو کیا ہوگا؟ چند منٹس میں اس کو عرض کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہمارے پاس عبادات کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں، بہت خوبصورت۔ بدقسمتی سے ہم لوگ وہ دہراتے ہیں، اس کے اصلی مفہوم پر توجہ بھی نہیں دے پاتے۔ تو میں بہت زیادہ یہ کرتا ہوں کہ کہیں پہ جاتا ہوں تو ان سے کہتا ہوں کہ بھائی میں نے زندگی میں اتنے سال نماز پڑھی، کس نیت سے؟
صرف ایک نیت سے نماز الاؤڈ ہے، اور وہ ہے قربتاً الی اللہ، جس کو بعض لوگ غلطی سے الا اللہ بول دیتے ہیں، صحیح تلفظ ہے الی اللہ۔ اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان دونوں کا فرق کیا ہے، تو میں اگر تجوید کی کلاس لے رہا ہوتا تو میں تفصیل سے بتا دیتا، لیکن صرف ابھی اتنا ہی بتا سکتا ہوں، جو صحیح ہے وہ ہے قربتاً الی اللہ۔ صحیح، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ میں بعض اوقات یہ سوال کرتا ہوں کہ بھئی اگر میں نے 30 سال قربتاً الی اللہ نماز پڑھی، مجھے اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ میں کتنا قریب ہوا؟ کیا اس کو مجھے نہیں سمجھنا چاہیے؟ اگر میں 10 سال کوئی بزنس کروں اور 10 سال کے بعد مجھ سے کوئی کہے کہ مولانا اس بزنس کا رزلٹ کیا نکلا، تو میں اس سے کہوں کہ حقیقت ہے کہ مجھے ابھی نہیں پتا، تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا آپ یہ حماقت 10 سال کر چکے ہیں، مزید بھی کریں گے کیا آپ؟ تو اگر میں نے 5 سال 10 سال نماز پڑھی اور میرے جیسے آدمی نے مثال کے طور پر 40-45 سال نماز پڑھی اور ابھی تک نہیں پتا قرب ملا ہے یا نہیں ملا، یہ انصاف ہے؟ کیوں نہیں پتا؟ پتا ہونا چاہیے تھا۔ تو پتا تو اس وقت ہوتا جب یہ پتا ہوتا کہ قرب ہوتا کیا ہے، یہی نہیں پتا کہ قرب کیا ہوتا ہے، تو یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ کتنا ملا اور کتنا نہیں ملا؟ ایک جملے میں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کو صرف اعتراض کے طور پر، قرب ہوتا ہے اللہ کی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آنا۔ خدا کریم ہے، تم بھی کریم بنو، خدا صادق ہے، تم بھی صادق بنو، خدا رحیم ہے، تم بھی رحم کرو، خدا دینے والا ہے، تم بھی دینے والے بنو، یہ قرب اللہ ہے۔ اچھا، اگر میں نے 40 سال نماز پڑھی، پہلے بھی تھوڑا تھوڑا جھوٹ بولتا تھا، ابھی بھی نعوذ باللہ بولتا ہوں، تو قرب کہاں ہوا؟ بلکہ بعض اوقات الٹا ہوتا ہے، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جتنا انسان اس طرح کی مصنوعی عبادتیں زیادہ کرتا ہے، اللہ سے اتنا ہی اور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے پاس روایتیں ہیں ایسی، یہ موضوع نہیں ہے۔ یہ جو بندگی ہے یہ ایک اورینٹیشن کے ساتھ ہے۔ وہ اورینٹیشن کیا ہے؟ جتنا آپ خدا کی بندگی میں جائیں گے، آپ کی زندگی ایک نظام کے اندر چلے گی۔ جو لفظ اس کو پریزنٹ کرتا ہے، میں نے کہا ہمیں بہت سارے الفاظ استعمال کرنا آتے ہیں لیکن ان کا معنی نہیں آتا، ان میں سے ایک ہے سبحان اور تسبیح۔ سبحان اور تسبیح، چند منٹ لے کے آؤٹ آف دا ٹاپک دماغ میں آ گیا تو میں اس کو جلدی سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورہ یاسین۔ ہر ایک اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ عربی لفظ کیا استعمال ہوا؟ یسبحون۔ یسبحون، یسبحون کا عربی میں، خالص عربی میں، لیکسیکوگرافی میں، ڈکشنری میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تیرنا، سوئمنگ۔ سوئمنگ، سباحہ، صحیح، سباحہ، تیرنا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ کی ہر مخلوق اس کے بنائے ہوئے آربٹ کے اندر تیر رہی ہے۔ تیر رہی ہے، کیا مطلب؟ یعنی اس کا فلو اتنا اسموتھ ہے جیسے کوئی پانی کی ڈائریکشن میں تیر رہا ہو، بغیر ایفرٹس کے، بہت اسموتھلی، منیمم ایفرٹ کے ساتھ میکسیمم ڈسٹینس کراس کر لے گا اگر وہ پانی کی ڈائریکشن میں ہی چل رہا ہوگا۔ صحیح ہے؟ ہر وہ مخلوق جو خدا کے حکم کی تابع ہو، وہ کائنات میں زندگی ایسے ہی گزارے گی جیسے کوئی پانی کی ڈائریکشن میں تیر رہا ہو۔ اب میں نے جملہ تو بول دیا لیکن مجھے پتا ہے کہ آگے چلا گیا جملہ، دوبارہ اس کو عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
علامہ اقبال کی شاعری میں گہرائی ہے. آج جمعہ نہیں ہے اس لیے میں شعر پڑھ رہا ہوں، ورنہ جمعہ کے دن شعر پڑھنا مکروہ ہوتا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا. صحیح. جو نبی سے وفا کرے تو سب اس کے ساتھ ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے سبحان، یہ ہے سبحان، یہ ہے تسبیح. اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی میں چلے، یہ پوری کائنات اس بندے کو پہچانتی ہے. یہ بھی وہی کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، لہذا ہم اس کے ساتھ چلیں گے. اگر کوئی محمد سے وفا کرے، سلام اللہ علیہ، درود بھیجیں محمد و آل محمد. پوری کائنات اس کے ساتھ ہے، پوری کائنات اس کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں اللہ نے تمہارے لیے تسخیر کر دیا. کس تمہارے لیے؟ نافرمان تمہارے لیے نہیں، تابعدار تمہارے لیے. جو تم میں سے تابعدار ہوگا، خدا نے زمین و آسمان کو اس کے لیے تسخیر کر دیا، موافق رہے گا سب کچھ. یہ نظام اس طرح چلے گا. تو اگر کوئی شخص اللہ کا بندہ ہوا، تابعداری میں چلا، تو وہ تسبیح کر رہا ہوگا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. تم میں سے کوئی چیز، بلکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. اللہ کی تسبیح، اللہ کی تسبیح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کو اللہ کے حکم کے تابع ہو کے رہنا ہے. اللہ کے حکم. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. لیکن تمہیں اس کی تسبیح کا علم نہیں ہے، تم جانتے نہیں. سب نے تسبیح کرنی. بس یہ جو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں 33 مرتبہ تسبیح کے اندر، اس وقت کیا سوچنا چاہیے؟ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ خدا جس طرح پوری کائنات تیری تسبیح کر رہی ہے، تو میرے وجود کو بھی اپنی تسبیح میں جاری کر دے. آپ کو سبحان اللہ کہتے وقت یہ سوچنا چاہیے. اگر آپ سبحان اللہ کہتے وقت یہ سوچ رہے ہوں گے، اصل میں آپ طواف کر رہے ہوں گے. کیوں؟ طواف بھی وہی تھا کہ خدا جس طرح آج خانہ کعبہ میرے چکر کے بیچ میں ہے، میری زندگی بھی ایسی گزرے کہ تیرے حکم کے اوپر میری زندگی گزرتی چلی جائے. تو اگر آپ تسبیح کی 33 مرتبہ سبحان اللہ کو یہ سوچ کر کہنا شروع کر دیں، تو آپ پے در پے طواف کر رہے ہوں گے. ہاں. لیکن بدقسمتی سے نہ سبحان پتہ ہے، نہ تسبیح پتہ ہے، نہ سبحان اللہ کہتے وقت کچھ سوچنا ہے. اب ایک بات رہ گئی، حمد کیا ہے؟ حمد کیا ہے؟ ان من شیء الا یسبح بحمدہ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تسبیح نہ کرتی ہو اللہ کی حمد کی. حمد کیا ہے؟ حمد ہے اس بات کا اعتراف کہ جو بھی کوئی اچھی صفت ہے وہ خدا کی ہے. جس کو اس نے صفت اچھی دی ہے، جس کو بھی ملی ہے خدا سے ملی ہے، اور اس صفت کو وہیں استعمال ہونا ہے جہاں پہ خدا نے چاہا ہے. یہ حمد ہے. حمد کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے اندر 3 پوائنٹس ہیں. جتنی بھی اچھی صفات ہیں سب خدا کی. الحمد للہ. جتنی بھی اچھی صفتیں ہیں سب خدا کی نہیں. الحمد للہ. جب بھی کسی کے پاس کوئی نعمت آئے گی اچھی تو اسے کیا کہنا ہے؟ الحمد، یعنی میری نہیں ہے، مجھے خدا نے دی ہے. الحمدللہ. اور اگر میں حمد خدا زندگی میں لاؤں تو کیا ہوگا؟ تو مجھے اس نعمت کو وہیں استعمال کرنا ہے جس کے لیے خدا نے دی ہے. تو جب میں 33 مرتبہ الحمدللہ کہوں تو کیا سوچوں؟ خدا جتنی بھی میری زندگی کی نعمتیں سب تجھ سے ہیں، اور مجھے توفیق دے دے کہ میں وہیں استعمال کروں جہاں تو چاہتا ہے. تو یہ آپ کا کام کیا ہوگا؟ یہ آپ کا کام ہوگا معراج کا سفر. ہاں. اور ان دونوں کے دروازے کب کھلیں گے؟ جب آپ اللہ کی کبریائی کا اعتراف 34 مرتبہ اللہ اکبر میں کر چکے ہوں گے. ہاں. یہ بنتی ہے وہ تسبیح جو ہمیں بیوی کے ذریعے سے نصیب ہوئی ہے. آج کل ہم یہ مبارک تسبیح 20 سیکنڈ میں پڑھتے ہیں.
ایک لفظ پہ ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچتے، یہ وہ اثر کیسے دے گی؟ تو ابھی جو میں نے چند منٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ پہلے بعد میں کہیں نیٹ وغیرہ سے دوبارہ لے لیجئے گا، یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہیں گے نہیں، یہ نکل جائیں گے. یہ چند منٹس دوبارہ سن لیجئے گا تاکہ تسبیح صحیح طریقے سے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا اس کا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. یا محمد عجل فرجهم. دو واقعات پہ اشارہ کرنا ہے آج. ایک حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کا، اور وہ میں تیزی سے کرتا ہوں. دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس کو قدر تفصیل سے کرنا ہوگا، اور کنیکٹ کرتے ہوئے ایک آیت کریمہ اس معاملے کے لیے کہ وہ قومیں کون سی ہوتی ہیں جو ظالم کے سامنے سر جھکاتی ہیں، اسی سے کنیکٹ کرتے ہوئے اللہ کرے کہ یہ تینوں کام آج نپٹا سکوں انشاءاللہ تعالی. توفیق کے حصول کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. اگر کوئی انسان اللہ کا تابعدار ہو، اللہ اس کی طاقتوں کو بڑھا دیتا ہے، طاقتوں کو بڑھا دیتا ہے، نہ مادی طاقتوں کو، پیسے کو، شہرت کو اور دولت کو، نہیں، اندرونی طاقتوں کو. وہ جو اس کا قلب ہے وہ اپنے فنکشنز کرنا شروع کر دیتا ہے. قلب اسٹوریج تھا، پروسیسر تھا اور ریفلیکٹر تھا، جس کو میں نے موڈیم کہا تھا. موڈیم نہیں ایکچولی، وہ ریفلیکٹر ہے، میں نے آسانی کے لیے موڈیم کہا تھا اسے. یہ ریفلیکٹر، یعنی اگر کسی کا قلب پاکیزہ ہوا، ایکچولی اس کو ڈائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نورانیت خود بخود برسے گی. ایکچولی اسے ڈائل نہیں کرنا ہوگا، سوتے میں بھی برسے گی، سوتے میں بھی برسے گی. علامہ مجلسی نے ایک دفعہ لکھا کہ ایک دعا انہوں نے پڑھی تھی، اور اس دعا کا ایک عجیب اثر ان کے اوپر احساس ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے شاید چند سیکنڈ کے لیے یہ احساس ہوا تھا کہ تنزل الملائکۃ والروح کیا ہوتا ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے اگر وہ ریفلیکٹر صحیح ہو تو یہ ریفلیکشن خود بخود ہے. اس میں نے عرض کیا مذاق میں، ڈائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ہوگا. تو اگر کوئی شخص ایسا ہو تو کیا ہوگا؟ اس کی طاقتیں بڑھیں گی. اچھا آپ کہیں گے وہ پرسنالٹی میں بڑھا ہو جائے گا. نہیں، صرف یہ نہیں ہوگا، ایک اور بہت بڑا کام ہوگا جو اس کی نشانی ہے. وہ کیا؟ جتنا کوئی شخص خدا کی دی ہوئی سعادتوں سے بڑا ہوگا، ان شکرتم لازیدنکم، نہیں لکھا نعمتیں بڑھاؤں گا، تمہیں بڑھاؤں گا. جتنا کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی سعادتوں سے بڑا ہوگا، دوسرے انسانوں سے اس کا پازیٹیو اثر بڑھتا چلا جائے گا. اگر آپ کو دیکھنا ہے آپ خدا سے کتنا قریب ہیں، تو آپ تو دیکھیے کہ آپ کا دوسرے انسانوں پہ جو اثر ہے وہ کتنوں پر ہے اور کتنا پازیٹیو ہے. اگر اللہ سے قریب ہوئے، دوسرے انسانوں پر آپ کا پازیٹیو اثر بڑھ جائے گا. اور اگر خدا نہ کرے خدا سے دور ہوئے تو دوسرے انسان مجھ سے مشکل کے سوا کچھ نہیں پائیں گے. یہ ہوگا. تو اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی میں بڑھتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند کی طرح جس نے اچھی قربانی پیش کی، تو اس کی سعادت بڑھ جاتی ہے. اور سعادت بڑھنے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ہو جاتا ہے شہید. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی آئے گا. اگر کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال نہ کرے اور اس کی قربانی ریجیکٹ ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو کالانعام بل ہم اضل، یا چار پائے جانوروں کی طرح بننا ہوتا ہے، یا اس سے بھی نیچے. انسان تھا، اب اس کو جانور سے بھی نیچے ہونا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے نافرمانی کی ہے. اور قرآن کریم نے ایک اور جگہ فرمایا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام. یہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں مزے لیتے ہیں جیسے جانور کرتے ہیں. میں اس کو جانور بننا ہوتا ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں کے واقعے میں ایک بڑی عجیب باریکی ہے. شاید ہی کہیں پہلے آپ نے اس طرح سنا ہو، لیکن اچھا ہے کہ ابھی میں وقت کو استعمال کروں. 2 دن سے وعدہ بھی کر رہا ہوں.
دونوں بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہوئی ایک کی قبول نہیں ہوئی. جس کی قبول ہوئی اس کو 5 محل مل گئے. نہیں، اللہ کے سامنے جس کی قربانی قبول ہوتی ہے خدا اس کی جان کی قربانی قبول کر لیتا ہے، شہادت دیتا ہے اسے. اس خاطر 11 امام شہید ہوئے ہیں. ہاں، اس خاطر 11 امام شہید ہوئے. سب نے قربانیاں دی اور سب کی قربانیاں قبول ہو گئیں. اچھا، جس نے قربانی دی اور قبول نہیں ہوئی، ایکچولی وہ قربانی دینے کے ارادے سے تھا بھی نہیں، اچھا اس کی قربانی ریجیکٹ کیوں ہوئی؟ نفس پرستی کے لیے آیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر میں نفس پرستی کے لیے جانور کی قربانی دوں یا کھانا کھلاؤں، پستی سے نہیں بچوں گا. نفس پرستی میں مجلس بھی پڑھوں گا نا، سوائے پستی کے کچھ نہیں ملے گا، میں پست ہو جاؤں گا. تو مجھے نفس پرستی نہیں کرنی. تو دوسرے بیٹے نے نفس پرستی کی، اس کی قربانی ریجیکٹ ہوئی، اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یہ اتنا درندہ بن گیا، 4 پائے جانور بھی، درندہ بھی ہر وقت انسان کو نہیں قتل کرتا ہے. اس نے قتل کیا، قتل کر لیا. اب ایک عجیب مشکل آئی. وہ کیا؟ لاش کے ساتھ کیا کریں؟ صحیح، یہاں پہ ایک عجیب پوائنٹ ہے. خداوند متعال نے کیا کیا؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، خداوند متعال فرماتا ہے میں نے کوا بھیجا، کوا بھیجا، اس نے ایک لاش کو دفنایا. تو اس نافرمان انسان کو یہ سمجھ میں آیا کوے کے سکھائے پر کہ لاش کے ساتھ کیا کرنا ہے. اتنا نیچے آنا پڑتا ہے پھر، اتنا نہیں. یا اشرف مخلوقات نہیں تھا کیا یہ؟ تو کوے سے سکھانے کی کیا ضرورت پڑی اسے؟ اچھا، دوسری بات، کیا یہ لوگ کلٹیویشن نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. وہ جو قربانی دی تھی وہ گندم کی تھی. تو جو آدمی کلٹیویشن جانتا ہے اس کو بیج زمین میں ڈال کے دفنانا نہیں آتا کیا؟ تو اس کو لاش دفنانا کیوں نہیں آتی؟ آتی تھی. نافرمانی نے اس کو کوے کا محتاج بنایا ہے. یہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوگا جو اپنی زندگی میں نافرمانیاں کرے گا. اس کو ذلیل ہونا ہوگا، ذلت میں جانا پڑے گا. صرف ایک راستہ ہے، عزت کی زندگی پہ آؤ، فرما برداری کرو. جو لوگ یہ راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، کون سا ایسا گناہ ہے جو کر لوں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ اتنا نہیں ہوگا. ایک مسئلہ یقیناً ہوگا، ذلیل ہونا ہے، ذلیل ہونا ہے، پست ہونا ہے. یہ گناہ کا اثر ہے. تو وہ اس اشرف مخلوقات کو کوے سے سیکھنا پڑ گیا، اتنا پست ہونا پڑ گیا، نافرمانی کی تھی. اچھا، یہ مثال ہو گئی، یہ ہو گئی انڈیویجول. اگر کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان فرزند نبی ہے، نبی کا بیٹا ہے، نافرمانی کرے تو اسے کوے سے سیکھنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد خود اپنے سر پہ ہاتھ بھی مارتا ہے کہ میں اتنا پست ہو گیا ہوں کہ مجھے کوے سے سیکھنا پڑ رہا ہے. اتنی نافرمانی ایک اور مصیبت یہ کرتی ہے، اس کو ہوشیار ہونے کا موقع بھی نہیں دیتی. خود سمجھ رہا ہے کہ میں ذلیل ہو رہا ہوں، پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. صحیح ہے. اب میں عرض کر دوں، اگر قوم نافرمانی کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے. میری فیلڈ پولیٹیکل سائنسز رہی ہے، تو میں نے قرآن کریم کو اس نظر سے بھی دیکھنے کی کوشش کی اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں کہ کون سی آیتیں وہ ہیں جو سوسائٹی کے پولیٹیکل پیٹرن کی انالیسس کر رہی ہیں. ایک آیہ کریمہ سورہ زخرف کے اندر، چھوٹی سی آیہ کریمہ، جیسے میں ہمیشہ معمولاً عرض کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن راز کھول دیتے ہیں. ایک آیہ کریمہ اس معاملے کو حل کر رہی ہے. اگر قوم نافرمان ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا
فاستخف قومہ فاطاعوہ. اب آپ نے دیکھا کہ خدا متعال نے قرآن کریم میں فرعون کی تدبیروں کو، مکاریوں کو کئی دفعہ بیان کیا ہے. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُم. یہ ایک اسٹریٹجی تھی اس کی کہ اپنے اہل کو، اپنے آبادی کو گروہ گروہ میں تقسیم کرے، ایک کی مدد سے دوسرے کو قربان کرے. یہ پرانی اسٹریٹجی تھی فرعون کی، جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہاں کے باسیوں نے 2 صدی پہلے استعمال کیا. پرانا کام تھا یہ. شاید اس لیے امام خمینی نے اس کو کہا تھا یہ بوڑھی لومڑی ہے. شاید اس لیے کہا تھا کہ مکاری بھی اس کی نہیں ہے، وہ بھی اس نے کہیں اور سے کاپی کی ہے. باقی تو خیر ہے ہی نہیں، باقی تو چوری کا مال ہے. میں اسی لیے میوزیمز میں نہیں جاتا، زیادہ تر چوری کا مال ہے، زیادہ تر چوری کا مال ہے. بہرحال میں اپنی انہی سخت باتوں کی وجہ سے جن دوستوں کو یہاں کی نیشنلٹی کے اوپر عزت اور فخر ہے، ان کے سامنے مصیبت میں آتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے پوری زندگی لگائی اور جس کو لے کر ہم پوری دنیا کے سامنے فخر بیچتے ہیں، یہ اس کو ذلیل کر رہا ہے. یہیں ہو جاؤ بہتر ہے، ورنہ خدا بہت بڑا حساب لے گا، بہت بڑا حساب لے گا. یہ بھی برا لگے گا کسی کو، مجھے معلوم ہے. یہ میرے سے اچھی بات یہ ہے، میں ہر مجلس پڑھتے وقت سوچتا ہوں کہ بیٹا یہ آخری ہے، کوئی توقع نہیں رکھنا، مسئلہ ختم ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اللہ سب کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. اسٹریٹجی فرعون کی کیا ہے؟ فاستخف قومہ فاطاعوہ. اس نے اپنی قوم کو ذلیل کیا، تب اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی. یہ اسٹریٹجی ہے. اور یہ اسٹریٹجی کالونیز کے ٹائم میں ان ماسٹرز نے اپنے محکوم قوموں کے اوپر بالکل ٹو دا پوائنٹ امپلیمنٹ کی ہے. بر صغیر کے 250 ملین 25,000 لوگوں کے سامنے سر نہ جھکاتے اگر ان سے ان کا کانفیڈنس نہ لیا جاتا. پہلے ان کا کانفیڈنس ڈرین کیا گیا ہے، ورنہ یہ 250 ملین جو اس زمانے میں سب کانٹیننٹ کی آبادی تھی، یہ اگر ایک مٹھی مٹی لیتے. میں بہت دفعہ فالتو بیٹھا ہوتا ہوں نا تو میرے دماغ میں ایسی چیزیں آتی ہیں. میں نے سوچا کہ ایک مٹھی میں مٹی لوں تو کم سے کم 1.5 کیوبک انچ تو بنی جائے گی. تو میں نے سوچا کہ اگر 250 ملین لوگ ہاتھ میں مٹی لے کر ان 25,000 پہ پھینکتے جو یہاں سے گئے تھے، تو کتنے لوگوں کو مٹی میں ڈبو سکتے تھے؟ میری کیلکولیشن پہ 70,000 کو مٹی میں ڈبویا جا سکتا تھا. لیکن انہوں نے صرف مٹی بھی نہیں پھینکی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا اعتماد کہ تم مٹی بھی پھینک سکو یہ بھی ڈرین کر لیا گیا تھا. اور اس کی اپنی اسٹریٹجی تھی کہ یہ کام کیسے ہوگا. ڈاکومنٹڈ ہے. یہ ایسے ہوا ہے. ابھی تک وہ اعتماد بحال نہیں ہوا ہے. اور اس کی ایک نشانی وہی عزت ہے جو ہم یہاں کی نیشنلٹی میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک اسی غلامی پہ بیٹھے ہوئے. اگر آزادی چاہیے نا تو وہ اعتماد بحال ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہاں کی خرابیاں نظر آ جائیں جو ہوئی ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کبھی آسٹریلیا کے پورٹ آرتھر پریزن کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں جانتے. نہیں جانتے ہو جا کے سرچ کیجئے گا. کچھ دیکھیں انہوں نے کیا کیا اپنوں کے ساتھ. ہم تو کوئی اور چمڑی تھے ان کے لیے، جو انہوں نے اپنی چمڑی کے ساتھ کیا ہے. جا کے دیکھیے کیا کیا. یہاں پر جو کچھ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے، جا کے دیکھیے. بہرحال فاستخف قومہ فأتاہ. ان سے بہت پہلے، کئی ہزار سال پہلے فرعون یہ کر رہا تھا. وہ کیا کر رہا تھا؟
قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اس نے اپنی قوم کو ذلیل کیا، پھر اس کی قوم نے اس کی اطاعت کی۔ سیم پرنسپل، کانفیڈنس نکال دو، بولو ہم بہت بڑے ہیں، سامنے والا سر جھکا لے گا، اور جب تک وہ سر نہ جھکائے اس کو ذلیل کرتے رہو، ذلیل کرتے رہو۔ فاستخف قومہ فأتاہ۔ اب میں قرآن کریم کے حضور 10 بستہ پوچھوں گا کہ اے اللہ حل کیا ہے؟ اگلے جملے میں آیت میں وہ حل ہے، اگلے آیت میں فاستخف قومہ فأتاؤہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ یہ اس قوم کے ساتھ اس لیے ہوا کہ یہ فاسق تھے، فاسق تھے۔ اگر یہ قوم فاسق نہ ہوتی تو اس کے بے عزت کرنے پر بے عزتی احساس نہ کرتے، اور یہ کبھی ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے اپنے اندر ایک فسق تھا، اس فسق نے ایک ویکنس دے دی اس مستکبر کو۔ اگر مسلم آبادی خود فسق میں نہ ہو تو کوئی مستکبر ان کے اوپر رول کر سکتا ہے؟ اس آیت کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا مسلسل اصرار ہے کہ آپ اندر کو سنبھال لو، باہر کو خدا خود بخود سنبھالے گا۔ البتہ جدوجہد کرنی ہوگی، قربانیاں دینی ہوں گی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی عرض کروں گا۔ پورا پیٹرن ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اندرونی طور پر فسق و فجور کا ابتلا کریں، ہر قسم کا گناہ نعوذ باللہ تعالی جرأت کے ساتھ کر رہے ہوں، اور ہم یہ کہیں کہ ہم مستکبرین کا مقابلہ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکے گا۔ اگر ہمیں ان ظالموں جابروں کا مقابلہ کرنا ہے، اور حق یہ ہے کہ ہمیں کر لینا چاہیے، جن محترم خونوں کو یہ بہا چکے ہیں، اس کا صرف ایک راستہ ہے، اندرونی پاکیزگی۔ اس اندرونی پاکیزگی کے ساتھ میدان میں آئیں گے تب ہم جیت پائیں گے۔ بس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیے گا، فاستخف قومہ فأتاہ، چونکہ اس نے قوم کو ذلیل کیا، قوم نے اس کی اطاعت کر لی، اور راز کیا تھا کہ وہ قوم فاسق تھی۔ فاسق نہ ہوتے نہیں ہو سکتا تھا۔ بس عزیزان محترم، اگر مجھے اور آپ کو اس ظالمانہ دنیا کے نظام سے نکلنا ہے تو یہ مت کیجیے گا کہ آپ یہ کہیں کچھ لوگ نفس کی تربیت پہ کام کریں گے، کچھ لوگ سیاست میں کام کریں گے۔ یہ تقسیم آپ کو مروا دے گی، آپ کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ بس اگر میں وہ شخص ہوں جو اس ظالمانہ نظام کے خلاف کام کرتا ہے اور غیبت کرنے میں جری ہوں، اس کا مطلب میں کامیاب نہیں ہوں گا، کیونکہ میں بندگی کے راستے پہ نہیں ہوں۔ مجھے ان کے راستے پہ چلنا پڑے گا، تب مجھے نظر آئے گا۔ آپ جا کے ان مجاہدوں کا مطالعہ کیجئے جنہوں نے ہمارے سامنے اسی صدی کے اندر اس راستے کو طے کیا، ان کی ذاتی زندگیوں کو دیکھیں، تو پھر بہت کچھ آپ کو اور مجھے احساس ہو پائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہم صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد آل محمد۔ تو اگر مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کرنے کی ایک شرط ہوگی، وہ یہ کہ ہمیں اپنی پہلی معنویت کے اوپر پیرالل کام کرنا ہوگا۔ اگر خدا نہ گئے نعوذ باللہ اس پاکیزگی کے اندر ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ تعالی، کبھی مقابلہ نہیں ہو پائے گا۔
اور ایک وجہ جو ہمیں بعض اوقات ناکامیاں اٹھانی پڑتی ہیں، اور کچھ قوموں کو کامیابی نصیب ہو گئی الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو آخری چند مہینے گزرے ہیں، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں آپ کو گارنٹی سے ایک بات کہہ رہا ہوں، پوری گارنٹی سے، آخری 1400 سال کم سے کم غیبت کبریٰ میں قطعاً اتنی بڑی کامیابی ہمیں نصیب نہیں ہوئی تھی، یہ جو چند مہینے میں کامیابی نصیب ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس پہ خدا کا شکر بجا لانے کے لیے، لشکر اسلام کی کامیابی کے لیے، لشکر کفر و نفاق کی نابودی اور بربادی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی محمد وعجل فرج۔ اس کے ساتھ ہی اس بہنے والے پاکیزہ خون نے ہماری ذمہ داری بڑھا دی ہے، اس خون نے ہماری ذمہ داری بڑھا دی ہے، جو اس سرزمین پہ بہا جو اس غاصب کے نزدیک ہے، اور اس سرزمین میں بہا جو مرکز جہاد ہے اس وقت۔ یہ ذمہ داری ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ اگر تمہیں اس نظام ظلم کے خلاف لڑنا ہے، اپنی تربیت کے اوپر محنت کرو۔ شاید میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا ہوں، کم سے کم کام یہ کیجئے گا کہ ان کی شہادت کے بعد اپنے آپ سے عہد کرتے ہوئے اپنے کچھ صالح اعمال کو بڑھا دیجئے گا۔ آپ کے صالح اعمال بڑھنے چاہیے تاکہ آپ خدا کے سامنے یہ سرخرو ہو سکیں کہہ کے کہ خدایا میں نے سیکھنے کی کوشش کی، میں نے اس راستے پہ آنے کی کوشش کی۔ اب یہ تھا کہ جیسے ہی آپ خدا سے یہ کہیں کہ خدایا میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، آپ یقین مانیے کوئی رکاوٹ نہیں آتی، ایک رکاوٹ بار بار آتی ہے۔ وہ کیا آتی ہے؟ میں بالکل لب لباب کر رہا ہوں، ایک رکاوٹ بار بار آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دل کو اطمینان کیسے دلائیں۔ یہ بہت عجیب رکاوٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اگر میں لفظ میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو کل میں اس کو اصلاح کر لوں گا۔ یہ جو قومیں اللہ کا انکار کرنے والی ہیں، ان کا شہروں میں آنا جانا گھومنا پھرنا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ خدا کو پتہ ہے ہمیں دھوکہ ہونے لگتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم لوگوں کے ایمان کے زائل ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم نے اپنے انکار کرنے والوں کے گھروں کو سونے چاندی سے بنا دینا تھا۔ ہمیں ڈر یہ ہے کہ تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ یہ اطمینان کیسے آتا ہے؟ اب ظاہر ہے یہ اطمینان وہ چیز نہیں ہے جو مفت میں نصیب ہونی ہے، نہیں، یہ قطعاً وہ چیز نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہ مولانا مجھے کوئی ذکر بتائیں جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے، صحیح؟ اگر کسی ذکر سے ہونا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ذکر کر لیتے۔ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی کیف تحیی الموتى اولم تؤمن بلا ولكن لیطمئن قلبی۔ خدا یہ کام نظریوں سے نہیں ہوگا۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نظریے میں آزما چکا ہوں، تو ہی کوئی لطف کرے گا تو دل کا اطمینان آئے گا۔ تو ہی کوئی لطف کرے تو دل کا اطمینان آئے گا، ورنہ نہیں آ سکتا۔ یہ بہت نفیس حصہ ہے انبیاء کے واقعات کا۔ یہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ اس سے ایک آیت پیچھے آئیے 259۔ اس میں خدا متعال نے بتایا ہے کہ گویا اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک آبادی پر پہنچے، وہ آبادی منہدم ہوئی بھی تھی، برباد ہوئی بھی تھی۔ انہوں نے دیکھ کر کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس آبادی کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، اس ڈیمانڈ میں اور اس ڈیمانڈ میں بہت فرق ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ تفسیر کا درس بن جائے گا۔ اس میں بہت فرق ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ اب خدا نے یہ نہیں کیا کہ میں تم سے کہتا ہوں تم مردے کو زندہ کرو گے، نہیں، کہا ہم نے اس کو مار دیا، جنہوں نے یہ کہا تھا نبی تھے، ان کو ہم نے مار دیا اور 100 سال تک ان کو مارے رکھا۔ اس کے بعد ان کو اٹھایا اور ان سے کہا کہ تم کتنے عرصے
مرے رہے. کہا شاید ایک دن. کہا نہیں، ایک دن نہیں، 100 سال. اور تم ایک عجیب بات دیکھو گے کہ تمہاری ایک سواری ہے، وہ اس کی کھال، اس کا گوشت پوست، اس کی ہڈیاں سب ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں، لیکن تمہارا جو کھانا تھا وہ ہم نے 100 سال میں سڑنے نہیں دیا ہے. لم یتسنہ، جس کھانے کو چند گھنٹوں میں سڑ جانا چاہیے تھا، خدا فرمایا یہ دیکھو میری طاقت، 100 سال تک بھی میں نے اس کھانے کو سڑنے نہیں دیا. اور پھر فرمایا اب ذرا اپنی سواری کو دیکھنا کہ میں کیسے اس کے اوپر ہڈیوں کو بنا کر گوشت پوست چڑھاؤں گا اور اسے کھڑا کر دوں گا. صحیح ہے. اللہ نے جنہوں نے سوال کیا تھا ان کو ایک معنوی عرفانی تجربے سے گزارا کہ دیکھو یہ معنوی عرفانی تجربہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے سیکھ لو، اس سے سیکھ لو. یہ 259 ہے. 260 پر آتے آتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بات کی آیت یہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے یہ نہیں کہا خدا یہ مر گیا اس کو زندہ کیسے کرے گا، نہیں، انہوں نے پورے نظام کا سوال کیا. کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. صحیح ہے. اب ہمارے پاس 2 چانس ہیں. یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ مردہ کو زندہ کرنا ویسے ہی تھا جیسے اس سواری کو مرے ہوئے کو زندہ کیا خدا نے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال اس سے بھی پیچھے ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے. وہ کیا ہے؟ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی لغت بنائی ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹائم بہت کم ہے لیکن میں رسک لے رہا ہوں بھی. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جس کو ہم مردہ کہتے ہیں خدا اسے زندہ کہتا ہے. جس کو خدا مردہ کہتا ہے بعض اوقات ہم اس کو زندہ کہتے ہیں. یہ مشکل ہے ہمارے ساتھ. ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے مکالمے کو قرآن پر تطبیق دیتے ہیں اور مشکل میں پھنس جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے قرآن کی اپنی وکیبلری ہے. اچھا اب خدا موتا کہتا کسے ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نبی سے انکا لا تسمع الموتا، اے نبی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. کیا نبی قبرستان میں جا کے تبلیغ کرتے تھے؟ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر پازیٹیو ریاکشن نہ دے وہ موتا ہے، وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال کیا ہے؟ کیف تحیی الموتى، تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ اب یہ معاملہ گدھے کو زندہ کرنا نہیں ہے، ہاں اب یہ مردوں کو زندہ کرنا ہے. تو سوال کو میں اپنے انداز میں کہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں خداوندہ یہاں پہ 2 پروسیس ہیں. ایک تو ہے جو جس کو ہدایت نہیں ملی اس کو ہدایت دیتا ہے، اور ایک یہ ہے جس کو ہدایت نہیں ملی اور وہ ہدایت لینا چاہتا ہے. یہ 2 طرفہ عمل کیسے انجام پاتا ہے؟ معاملہ صرف جانوروں کو زندہ کرنے کا نہیں ہے. خداوند تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ سوال وہ نہیں ہے جس میں اس کے کھانے کو بچاؤں اور اس کے جانور کو زندہ کروں. نہیں، اب یہ سوال کچھ اور ہے. تو خداوند تعالیٰ نے کہا کہ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں لائے تھے؟ انہوں نے کہا ایمان تو میں لایا تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ میرا دل، قلب وہی ہے، اسٹوریج، پروسیسر، ریفلیکٹر. فرمایا میں چاہ رہا ہوں میرا قلب ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائے جہاں وہ پرفیکٹلی پرفارم کرے. اس کو کہتے ہیں قلب مطمئنہ، نفس مطمئنہ. اور اس کو کہتے ہیں قلب سلیم، الا من اتی اللہ بقلب سلیم. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا خدمت گزار ہوں، تابع دار ہوں، لیکن یہ نفس مطمئنہ کوئی اور جگہ ہے، مجھے وہ چاہیے. خدا نے کہا کہ اے ابراہیم آپ کو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ آپ یہ کریں کہ آپ 4 پرندے لیں،
پرندے کیوں، جانور کیوں نہیں کیا ہے؟ 259 میں جانور کا ذکر ہوا تھا، اس دفعہ سواری کیوں نہیں لی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 4 بھیڑیں کیوں نہیں منگوائیں؟ پرندہ ہی کیوں؟ اب میرے پاس 2 راستے ہیں، یا تو میں تیزی سے بھاگوں اور اس واقعے کو پورا کر دوں، تھوڑا سا رک جاؤں، مصائب بھی پڑھنے مجھے مولا کے، تھوڑا سا رکوں گا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا رکوں گا۔ پرندے کیوں؟ درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ میں نہیں چاہتا تھا یہ درس تفسیر میں تبدیل ہو، لیکن ادھر تک آ کر میرے دل میں ایک جسے کہتے ہیں خلجان آ رہا ہے کہ نہیں مجھے کہنا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں طیر کی منطق سکھائی ہے، صحیح ہے۔ حضرت سلیمان نے کیا یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی ہے؟ ہم تو یہ ترجمہ کرتے ہیں، طیر نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے، وہ جو پرندہ ہوتا ہے وہ طائر ہوتا ہے، اور طائر کا پلورل طیور ہوتا ہے، نہ یہاں طائر ہے نہ یہاں طیور ہے، یہاں پر طیر ہے۔ علمنا منطق الطیر، ہمیں طیر کی منطق سکھائی ہے، صحیح۔ یہ طیر کیا ہے؟ طیر کی منطق۔ اچھا ایک بات اور، اگر حضرت سلیمان کو کووں کی اور کوئلوں کی زبان سمجھ میں آ جائے تو یہ تو کووں اور کوئلوں کو بھی آتی ہے، تو حضرت سلیمان کا رتبہ کیا ہوا پھر؟ یار اس پہ کون سی برتری؟ اللہم صلی علی محمد، اس میں کون سی برتری ہے؟ بھئی جو کام کوہ دوسرے کوے کے ساتھ کر سکے وہی میں کر سکا تو میں کوے کے برابر آ گیا، یہ کون سی برتری ہے؟ یہ تو بہت سادہ سی بات تھی، یہ نبی کی فضیلت اس پہ ہوگی؟ نہیں، doesn't make any sense۔ علمنا منطق الطیر، خدا نے ہمیں طیر کا مطلب کیا لوں؟ اب میں پرندہ نہیں لے سکتا، پرندوں بھی نہیں لے سکتا، طیر کو لینا پڑے گا، پرواز۔ خدا نے ہمیں اپنی طرف پرواز کا سلیقہ سکھا دیا ہے، ہم خود بھی اڑ سکتے ہیں اور دوسروں کو اڑان میں مدد دے بھی سکتے ہیں، یہ خدا نے ہمیں سکھا دیا۔ اب فضیلت بنتی ہے، اب فضیلت بنتی، ہاں یہ منطق طیر ہر ایک کو نہیں آتی، ہاں منطق طیر، ہفت شہر عشق را اتار گشت، ہاں یہ منطق طیر ہے، یہ چاہیے۔ بس طیر اس وجہ سے ہے، بس 4 پائے جانور اس لیے نہیں ہے، طیر ہے یہاں پہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا 4 طیر لے کر آؤ، ان کو ٹکڑے، ان کو پہلے اپنے آپ سے مانوس کرو، پہلے اپنے آپ سے مانوس۔ اب مجھے 2 طرفہ پروسیس ڈھونڈنا ہے، ایک خدائی اور ایک بندگی کا، صحیح ہے؟ ایک خدا ہے ایک بندہ ہے، اس عمل میں دونوں آ رہے ہیں، اس عمل میں دونوں آ رہے ہیں، اور اس عمل میں حضرت ابراہیم خدائی مقام پر آ کر کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں جو بندگی پر مقام پر ہیں وہ بعد میں ابراہیم نے کرنا ہے۔ یہ میں جملے کو تشریح نہیں کر رہا ہوں، ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا 4 پرندوں لو، انہیں اپنے آپ سے مانوس کرو، ٹھیک ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کس مقام پہ آ گئے؟ خالقیت کے، اور وہ 4 پرندے کس مقام پہ آ گئے؟ عبودیت کے۔ وہ 4 پرندے بندہ ہونے کے ناطے اس خالق سے تھوڑی دیر کے لیے مانوس ہو گئے۔ جب یہ بندے، میں اس لیے جلدی جلدی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، جب یہ بندے اس خالق سے مانوس ہو گئے، اگر مانوس ہونے میں کامیاب ہو گئے تو پھر خالق کیا کرتا ہے؟ ذبح کرتا ہے، خالق ذبح کرتا ہے۔ اس بندے کو یہ ذبح ہونا قبول کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اب ان کو پکارو،
یہ یاتینکا سعین، یہ پہلے پرندے تھے، یہ گھونسلوں کی طرف جاتے تھے، یہ دانوں کی طرف جاتے تھے، اب جب تم پکارو گے تمہاری طرف آئیں گے بھاگتے ہوئے. صحیح ہے. اور حضرت ابراہیم نے کہا اللہ اکبر، اے خدا میرا دل مطمئن ہو گیا، الحمدللہ. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹریک مل گیا. تم پہلے مجھ سے انس حاصل کرو، پھر میں تمہیں ذبح کروں گا، پھر تم میرے پاس تیزی کے ساتھ آنے کے قابل ہو جاؤ گے. یہ شہادت ہے، یہ شہادت ہے جس میں شہید کو اللہ سے اپنے انس کے درجے کو اتنی جگہ پہ پہنچانا ہے کہ خدا اس کو ذبح کرنے کے لیے انتخاب کرے، اور اس کو پورے سلم کے ساتھ، پوری تسلیم کے ساتھ ذبح ہونا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی پرواز تیزی سے سعین بھاگتے ہوئے صرف خدا کی طرف ہوتی ہے. ہاں، اور اس مرحلے سے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو قربان کرنے کے قابل ہو گئے. اگر یہ اطمینان قلب نہ ہوتا، دونوں ہاتھ جوڑ کے، کیوں پٹی بندھوائی تھی؟ کیوں رسیاں بندھوائی تھیں؟ اگر یہ مرحلہ اس سے پہلے ہوتا تو نہ پٹی بندھواتے نہ رسی بندھواتے. قلب مطمئنہ نہ پٹیاں بندھواتا ہے نہ رسیاں بندھواتا ہے. اس طرح علی اکبر قربان ہوتے، اس طرح کربلا بنتی ہے، اس طرح کربلا بنتی ہے، اس طرح نفس مطمئنہ اپنی جان دیتا ہے. ہاں الحمدللہ. یہ بہت بڑا معرکہ ہے. یہاں پر آج مصائب ہیں امام حسن مجتبیٰ کی یتیم کے. سید الشہداء یتیموں کے لیے خاص جذبہ رکھتے تھے. پوری دنیا کو پتا تھا کہ جو یتیموں سے محبت سید الشہداء کے اندر تھی وہ کسی اور سے نہیں تھی. اور وہ یتیم بھی اس بھائی کا تھا جس کے جگر کے ٹکڑے امام حسین نے خود دیکھے تھے. حضرت قاسم سے بہت چاہت تھی، اور حضرت قاسم علیہ السلام اپنے چچا سے اتنے نزدیک تھے، اتنے مانوس تھے کہ جہاں کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا وہاں قاسم بول سکتے تھے. لہذا شب عاشور جب سید الشہداء نے سب کو جمع کیا اور ایک ایک کو بتایا کہ تمہارا دنیا میں شہادت کا طریقہ یہ ہوگا، تمہارا اخروی مقام یہ ہوگا، تم ایسے شہید ہوگے، پھر وہاں پہ آخرت میں ایسے پہنچو گے. جب یہ سب بتا دیا تو وہ قاسم بےتاب ہو گئے. یہ قاسم کون ہے؟ یہ قاسم ہے بنی ہاشم کے، شجاعت کے ساتھ ہے. قاسم بےتاب ہو گئے اور کہا امو جان آپ نے سب کا بتا دیا، میرا کیوں نہیں بتایا؟ میں کیسے قربان ہوں گا؟ امو جان میں قربان ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ میری قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مجھے قربان ہونا ہے. سید الشہداء فرماتے ہیں بیٹا سب قربان ہو جائیں گے، شیر خوار علی اصغر بھی مارا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت قاسم بےتاب ہو گئے، بےتاب ہو گئے. سید الشہداء کے سامنے بےتاب ہوئے. کہا چچا جان کیا دشمن ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ یعنی حضرت قاسم علیہ السلام اپنی شہادت کو چھوڑ کر خیموں کی حفاظت دیکھنے لگے. ایسو ایک جملہ عرض کروں گا، اسی خاطر خدا نے سب کو شہید کیا اور یہ مرحلہ چھوڑ دیا سید سجاد کے لیے. یہ صبر کا کوئی ایسا مرحلہ تھا کہ اس کے لیے صرف سید صابرین ہی کام آ سکتے تھے.
حضرت قاسم علیہ السلام نے پوچھا امو جان کیا وہ ہمارے خیمے تک پہنچ جائیں گے؟ سید الشہداء نے فرمایا اب سید الشہداء نہیں چاہتے تھے کہ قاسم کے سینے میں آگ لگائیں کہ بیٹا خیمے تک پہنچیں گے نہیں، خیموں کو آگ بھی لگے گی، نہیں کہا سید الشہداء نے۔ گویا سن اتنا کم تھا کہ سید الشہداء نے نہیں چاہا کہ قاسم کو اس غم میں مبتلا کریں، کہا نہیں بیٹا میں علی اصغر کو لے کر خود جاؤں گا۔ اس کے بعد سید الشہداء نے گویا حضرت قاسم علیہ السلام نے پوچھا بیٹا آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ وہ جو گفتگو ہے کہ ان کا سن کتنا ہے، میں ان سے عرض کروں گا صرف مولا کا یہ جواب دیکھ لو، اس میں سن نظر آ رہا ہے۔ فرمایا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے، سن اس میں نظر آ رہا ہے، کتنا سن ہے۔ اور یہ قاسم علیہ السلام ہیں، بس عاشور کا دن گزر رہا ہے اور حضرت قاسم علیہ السلام سید الشہداء کے سامنے آئے اجازت لینے کے لیے۔ اب یہاں سے اصرار ہے اور وہاں سید الشہداء چاہتے ہیں قاسم رکیں، اور ایک موقع کے اوپر جب اصرار بہت زیادہ بڑھتا ہے تو اجازت مرحمت فرماتے ہیں۔ لیکن عزیزو میں ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ مصائب عرض کر سکوں آپ کی خدمت میں۔ جب بھی سید الشہداء کسی مجاہد کو بھیجتے تھے تو فرماتے تھے مجاہد سے کہ تم جاؤ خیموں میں اور تیار ہو کر آ جاؤ۔ تو جو بھی مجاہد ہوتا تھا وہ خیمے میں جاتا تھا اور تیار ہو کر آ جایا کرتا تھا۔ لیکن قاسم کو ایک منفرد سعادت حاصل ہے۔ سید الشہداء نے کہا سامان لے کر آؤ، میں قاسم کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کروں، میں قاسم کو خود اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گا۔ اور ہمارے پاس روایت موجود ہیں سن اتنا کم تھا کہ لوہے کا کوئی خود سر پہ نہیں آتا تھا تو سید الشہداء نے امامہ باندھ دیا۔ اب دو روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ دونوں روایتیں تحمل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اللہ آپ کو آپ کے گریوں کے اوپر جزائے خیر نصیب فرمائے گا۔ ایک روایت کہتی ہے سید الشہداء نے امامہ باندھا اور امامے کو ایسے انداز میں باندھا جیسے دلہا تیار کر رہے ہو، تحت الحنک باندھ دیا۔ اب راز اللہ جانتا ہے، راز امام حسین جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری روایت موجود ہے اور وہ بڑی عجیب روایت ہے۔ سید الشہداء نے قاسم کو تیار کیا اور کہا قاسم بیٹا ذرا قریب آؤ۔ حضرت قاسم نزدیک آئے تو گریبان پھاڑ دیا، گریبان چاک کر دیا۔ قاسم نے پوچھا امو جان آپ نے ہمارا گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا بیٹا یتیمی کی نشانی ہے، شاید انہیں رحم آئے۔ امام حسین کے مظلوم دل میں جھانک کر دیکھیں کتنا غم ہے۔ فرمایا یتیمی کی نشانی ہے، شاید انہیں رحم آئے۔ ایسو ایک روایت ہمارے پاس نفس المحموم کے اندر لکھی ہوئی ہے، میں تحمل سے عرض کروں گا، آپ سنیے گا اور انشاءاللہ خدا آپ کو گریے کے اوپر جزائے خیر نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ نفس المحموم میں ایک روایت لکھی ہے، فرمایا قاسم کو گلے لگا کر امام اتنا روئے کہ گویا غش کھا گئے۔ کوئی مجاہد مجھے نہیں پتا ہے جس کے ساتھ سید الشہداء کا رویہ یہ رہا ہو۔ اور ایک موقع آیا جب حضرت قاسم علیہ السلام خیمے سے باہر آئے۔ عزیزو دشمنوں کی ایک روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے، یہ دشمن کی روایت ہے۔ دشمن کہتا ہے پھر حسین کے خیمے سے ایک جوان آیا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اور اس کے بعد ایک لعین کہتا ہے کہ اس جوان کو میں ماروں گا، تو دوسرا اس سے کہتا ہے رحم کر اس بچے کے اوپر، تو کہاں اسے مارنے کی کوشش کرے گا۔ بس حضرت قاسم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں میدان کارزار کے اندر، یہ علی کی نسل سے ہیں، انہوں نے شمشیر کے جوہر کم سنی کے باوجود بھی دکھائے۔ بس ایک موقع آیا عزیزان محترم،
قاسم زمین پر گرے، چچا کو آواز دی، مولا کو آواز دی کہ میری مدد کو آئیے۔ جو ہمارے پاس روایت موجود ہے، سید الشہداء کے لیے راوی لکھتا ہے، کہتا ہے حسین ایسے لپکے جیسے عقاب لپکتا ہے۔ راوی لکھتا ہے، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب سید الشہداء چلے، دشمن کا لشکر ڈر کے پیچھے ہٹا، بس اب میں کچھ نہیں کہوں گا، بس ایک روایت ہے، قاسم پکارتے رہے، بس قاسم پکارتے رہے، پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ اب جو امام حسین پہنچے تو کہا بیٹا تیرے چچا کے لیے بڑا سخت ہے، تو بلائے اور چچا آ نہ سکے، اور جب آئے اب کچھ ڈھیر ہے جس کو حسین نے اٹھانا ہے، اور ایک ماں منتظر ہے، یہ قاسم کا لاشا ہے، یہ قاسم کا لاشا ہے، ماتم حسین۔